السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک دوست کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ویڈیو میں گویا ہوئے کہ فلاں ملک میں کان کے دھنسنے کے سبب وہاں کام کرنے والے اتنے کان کن زیر زمین پھنس کر رہ گئے۔ انہوں نے کان کن میں یعنی کاف مفتوح کے بجائے کان کن یعنی کاف مضمومہ استعمال کیا۔ اب ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ اس کو کان کن کیوں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کارکن ہوتا ہے اس میں کاف پر پیش ہوا کرتی ہے، اسی طرح کان کن میں بھی کاف پر پیش ہوگا، لیکن یہ غلط ہے۔ دراصل کارکن میں کن یعنی کاف مضمومہ یہ فارسی کے مصدر کردن یعنی کرنا سے ہے، اور اس کا مفہوم ہے جو کوئی کام کرے۔ وہ کارکن کا لفظی مفہوم ہے جو کام کرے یا کام کرنے والا یا کام کرنے والی، لیکن کان کن میں کن یعنی کاف مفتوحہ فارسی کے مصدر کندن یعنی کھودنا سے ہے، اور کن کا مفہوم ہے جو کھودے یعنی کھودنے والا یا کھودنے والی۔ تو کان کن کا لفظی مفہوم ہے کان کھودنے والا، اسے بعض اوقات ملا کر یعنی کان کن بھی لکھا جاتا ہے۔ فارسی کی ایک ایسی کہاوت بھی اردو میں استعمال ہوتی ہے جس میں لفظ کندن آتا ہے، اور وہ ہے کوہ کندنو کاہ بر آوردن، یعنی پہاڑ کھودنا اور تنکا نکالنا، یعنی ایسا کام کرنا جس میں سخت محنت ہو لیکن فائدہ بہت ہی حقیر ہو۔ اسے اردو میں کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب کن اور کن یہ دونوں فاعلی لاحقے ہیں، اور ان دونوں لاحقوں سے کئی مرکبات بنتے ہیں جو اردو میں بھی رائج ہیں۔ مثلا کن یعنی کاف پر پیش یعنی مضمومہ کاف کے ساتھ بمانی کرنے والا کے لاحقے سے بننے والے جو مرکبات اردو میں مستعمل ہیں، ان میں فیصلہ کن یعنی جو فیصلہ کرے، جس کی بنا پر کوئی بات طے ہو، فیصلہ کن۔ حیران کن جو حیران کر دے، مراد سے بہت ہی عجیب۔ خوش کن خوش کرنے والا، دل خوش کن دل خوش کرنے والا۔ یہ اکثر واقعہ یا اطلاع کے لیے آتا ہے، دل خوش کن واقعہ یا دل خوش کن اطلاع۔ کارکن پریشان کن، اس طرح کے بہت سارے الفاظ۔ اب جو کنا ہے اس کا لاحقہ بھی فارسی کے کردن یعنی کرنا سے ہے، اور کنا کا مطلب ہے کرتا ہوا، جو کر رہا ہو۔ یہ لاحقہ ماتم کنا، فریاد کنا، جلوہ کنا، نالا کنا، سیر کنا، جنگ کنا، رقص کنا، وجد کنا، ایسے مرکبات میں جلوہ کنا ہے۔ جبکہ کن کاف پر زبر کے ساتھ بمانی کھودنے والا کے لاحقے سے بننے والی اور بھی تراکیب اردو میں ملتی ہیں، جیسے کوہ کن یعنی پہاڑ کھودنے والا۔ مراد ہے فرحات، جس نے شیریں کے لیے پہاڑ میں دودھ کی نہر کھودی تھی۔ گورکن یعنی قبر کھودنے والا۔ مہر کن یعنی مہر کھودنے والا۔ ایک اور ترکیب غلط استعمال کی جاتی ہے، بیخ کنی۔ یہ بیخ کنی نہیں ہے، یہ بیخ کن سے بیخ کنی ہے، یعنی بیخ کے معنی ہے جڑ، گویا بیخ کنی کا مطلب ہوا جڑ کھودنے والا، جڑ کو تباہ کرنے والا۔ اور جڑ کو یا بنیاد کو کھودنے کا جو عمل ہے اسے بیخ کنی کہا جائے گا، بیخ کنی نہیں۔ مراد ہے کسی چیز کو جڑ سے مٹا دینا۔ مثلا جرائم کی بیخ کنی ضروری ہے۔ اب جاں کنی اور مہر کنی میں بھی یہی کنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں لفظ کن فارسی کا کن ہے، اور فارسی میں بطور امر یعنی کر یا کرو کے مفہوم میں آتا ہے۔ عربی میں بھی کن ہے اور یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن عربی میں اس کا مفہوم ہے ہو جا، بن جا۔ اسی لیے کن فیکون یا کن فکاں یعنی نون غنے کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس عربی ترکیب کا مطلب ہے ہو جا پس وہ ہو گیا۔ کن فیکون کا مطلب ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کارکن میں تو کن یعنی
काफ मजमूमा है, लेकिन कान कन में कन यानी काफ मफ्तूहा है। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।